بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقہ البیوع عنوان نمبر 42 هل يلزم المشارکین العطاء الذي تقدموا به؟ کیا نیلامی میں شرکت کرنے والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ جو قیمت پیش کرے تو وہ اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے، اسی قیمت پر ان کو خریدنا پڑے گا؟ یعنی کیا یہ بات لازم ہے؟ تو اس عنوان کے تحت اس کے متعلق تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عنوان کے تحت بائع کے متعلق تفصیل کے ساتھ عرض کیا گیا تھا کہ جو آدمی بولی لگاتا ہے، نیلامی کے لیے چیز پیش کرتا ہے، تو اس کی حیثیت اس کے متعلق یہ بیان کیا تھا کہ کیا اس کے اوپر لازم ہے بائع کے اوپر کہ وہ زیادہ بولی کو اور زیادہ قیمت کو قبول کرے؟ تو اس کے متعلق تفصیل پچھلے عنوان میں گزر چکی تھی۔ اب اس عنوان کے اندر حضرت اس کے متعلق تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اگر قیمت پیش کرنے والوں میں سے کسی نے اپنی قیمت پیش کر لی تو کیا اس کے اوپر پیش کردہ قیمت میں خریدنا لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اما بالنسبة للمشارکین فهل يلزم كل من تقدم بعطاء ان يشتري به ان وافق البائع على عطائه لم اجد فيه صراحة في مذهب الحنفیہ کہ مزایدہ میں شرکت کرنے والا اور قیمت پیش کرنے والے کی نسبت سے کیا یہ جو آدمی بھی قیمت پیش کرے گا اس کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ اگر بائع اس کی پیش کردہ قیمت کے موافق ہو جائے تو اس پر وہ خریدنا اس کے اوپر لازم ہوگا؟ لم اجد فیہ صراحۃ فی مذہب الحنفیہ۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے متعلق حضرات حنفیہ کی کتب میں صراحت تو نہیں دیکھی، لیکن حضرات حنفیہ کی قواعد کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک مجلس عقد قائم ہو اور مجلس عقد کے اندر بائع کی طرف سے کسی ایک مشتری کی پیش کردہ قیمت پر موافقت آ جائے تو پھر مشتری کو اس قیمت پر خریدنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر مجلس برخاست ہو جائے اور مجلس کے بعد بائع نے موافقت کا اظہار کیا تو پھر مشتری کے اوپر اس قیمت پر خریدنا لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو خریدار ہوتے ہیں جو قیمت پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کے یہ جو قیمت پیش کرتے ہیں ان کی قول کی حیثیت حضرات حنفیہ کے نزدیک ایجاب کا ہوتا ہے۔ تو ایجاب کے اندر یہ ہے کہ موجب اپنے ایجاب سے رجوع بھی کر سکتے ہیں مجلس عقد میں فریق ثانی کے قبول کرنے سے پہلے، لیکن اگر فریق ثانی نے مجلس عقد کے اندر قبول کر لیا تو پھر موجب کے اوپر ایجاب لازم ہو جاتا ہے اور خیار مجلس کے حضرات حنفیہ قائل نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ چلے گا کہ حضرات حنفیہ کے ہاں یہ جو مشارکین نیلام کے اندر شرکت کرنے والے جو بھی قیمت پیش کرتے ہیں تو اس کی حیثیت ایجاب کی ہے، اور بائع جس ایجاب پر موافقت کرے گا مجلس عقد کے اندر، اسی مجلس کے اندر، تو پھر اس مشتری پر اس قیمت پر خریدنا لازم ہوگا۔ تو یہی بات بیان فرماتے ہیں کما هو الحکم فی خیار القبول فی البیوع العادیہ، جس طرح کے عام بیوع کے اندر خیار قبول کا مسئلہ ہے، وَكَذَلِكَ مُقْتَضَى أَصْلِهِمْ أَنَّهُ يَحِقُّ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ إِيجَابِهِ۔ اسی طرح حضرات حنفیہ کے اصول کا تقاضا یہ بھی ہے کہ موجب یعنی مشتری، یہاں پر مشتری موجب ہے،
وہ اپنی ایجاب سے رجوع کا بھی کر سکتا ہے قبل ان یصدر القبول من البائع یرسل علیہ العطا، بائع کی طرف سے قبول صادر ہونے سے پہلے، اور بائع جب تک اس کی عطا اور پیش کردہ قیمت پر موافق نہ ہو، موافقت سے پہلے اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر بائع نے قبول کر لیا، بائع نے موافقت کر لیا، تو پھر رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، پھر بے لازم ہو جائے گی۔ یہ تو حضرات حنفیہ کا موقف ہے۔ اما المالکیہ فقد مر فی مبحث الایجاب والقبول عن ابن رشد قال لو رجع احد المتابعين عما اوجبه لصاحبه قبل ان يجيبه الاخر لم يفده رجوعه اذا اجابه صاحب بعد بالقبول۔ حضرات مالکیہ کا موقف پہلے ایجاب اور قبول کے مبحث پہ گزر گیا ہے کہ علامہ ابن رشد رحمہ اللہ تعالی حضرات حنفیہ کا موقف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر موجب نے اپنے ایجاب سے رجوع کر لیا دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے، لیکن بعد میں فریق ثانی نے اس ایجاب کو قبول کر لیا، تو موجب کو اس کا رجوع پھر فائدہ نہیں دے گا۔ وقد ذکرنا عن الحطاب ان مذہب المالکیہ جار علی ھذا، اور یہ بھی گزر چکا ہے ایجاب اور قبول کے مبحث میں کہ مذہب مالکیہ میں اسی کے موافق فتویٰ ہے، فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ موجب کو اگر موجب نے اپنے ایجاب سے رجوع بھی کر لیا، رجوع کے بعد بھی فریق ثانی نے اس کی ایجاب کو قبول کر لیا، پھر بھی اس کے اوپر ایجاب لازم ہو جاتا ہے اور اس کی رجوع کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ عام بیوع کا مسئلہ ہے، لیکن ولیکن الایجاب فی البیوع العادیہ یسقط بانقضاء المجر ان لم یصادفہ القبول، لیکن عام جو بیوعات ہوتی ہے ان میں یہ جو ایجاب ہوتا ہے، ایجاب مجلس تک باقی رہتا ہے، لیکن مجلس کے اختتام کے ساتھ ایجاب بھی ساقط ہو جاتا ہے اگر فریق ثانی اس کو قبول نہ کرے۔ اما فی المزایدہ، لیکن جہاں تک نیلامی کی بات ہے تو فقط ذکر المالکی اولا ان جمیع المشارکین فی المزایدہ یلزمهم ما تقدموا به من عطاء ان الزم البائع احدهم، کہ دیکھیں پہلی بات، پہلا نقطہ حضرات مالکیہ نے مزایدہ کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ مزایدہ اور نیلامی کے اندر شرکت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو بھی قیمت پیش کرتے ہیں ان کے اوپر اس کا پیش کردہ قیمت لازم ہو جاتا ہے اگر کسی ایک کے اوپر بائع لازم کر لیں، یعنی کسی ایک کے اوپر بائع لازم کرتا ہے، کسی ایک کی قیمت کے ساتھ بائع موافقت کا اظہار کرتا ہے، وَلَوْ كَانَ عَطَاؤُ أَقَلَّ مِنَ الْآخَرِ، اگرچہ اس کی پیش کردہ قیمت دوسرے سے کم کیوں نہ ہو، لیکن بائع نے اس کے ساتھ موافقت کر لیا، بائع نے اس کے اوپر الزام کر لیا، اور حضرات مالکیہ فرماتے ہیں کہ بس یہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا، اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ ایک نقطہ تو یہ بیان کیا ہے۔ ثم ذکروا ایضا ان خیار البائع یمتد الی ما بعد المجلس، دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے حضرات مالکیہ کے ہاں کہ بائع کو قبول کرنے کا جو اختیار ہے وہ مجلس تک منحصر نہیں ہے، بلکہ بائع کا اختیار مجلس کے بعد تک ممتد ہوگا۔ مجلس کے بعد بھی بائع کسی ایک مشتری اور مشارک کی ایجاب کے اوپر قبول کر سکتا ہے اور اس کے اوپر اس کا ایجاب لازم کر سکتا ہے۔ چنانچہ فقال ابن رشد الجد رحمہ اللہ تعالی لبیان النقطۃ الاولیٰ، نقطہ اولیٰ پہلا نقطہ جو ہے، تو علامہ ابن رشد رحمہ اللہ تعالی نے پہلے نقطے کو بیان کرتے ہوئے اس طرح یہ عبارت اس کی ہے، وہ لکھتے والحکم فیہ ان کل من زاد فی السلعة لزمته بما زاد علیہ ان اراد صاحبه ان یمضیہا له بما اعطى فیہ ما لم یسترد سلعته فيبيع بعد أخرى ويمسكها حتى ينقضي مجلس المنادات، وهو مخير في أن يمزيه لمن شاء ممن أعطى فيها ثمنا وإن كان غيره قد زاد عليه۔ کہ بیع مزایدہ کا حکم یہ ہے
کہ جو آدمی بھی سامان کے اندر اضافہ کرے گا قیمت میں، سامان کی قیمت میں اضافہ کرے گا، یعنی ایک آدمی نے کہا میں اتنے کا خرید رہا ہوں، اس نے دوبارہ بولی لگائی بائیں نے کہ میں یزید، تو دوسرے نے اس سے زیادہ قیمت پیش کر دیا، تیسرے نے اس سے، تو جو بھی وہ زیادہ قیمت پیش کرتے رہتے ہیں وہ ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، اگر سامان کا مالک یہ چاہے اس نے یعنی مشارکین نے جو بھی قیمت پیش کی ہو اس پر بیع کو نافذ کرنا چاہے کر سکتا ہے، ان کے اوپر ان کا پیش کردہ قیمت وہ لازم ہو جاتے، اس سے رجوع نہیں کر سکتا اس وقت تک ما لم یسترد صلاتہ فیبیع بعد، جب تک وہ اپنا سامان لوٹا نہ دے، اپنا سامان واپس کر دے، اور فیبیع بعدہ اخرى، جو سامان اس نے پیش کیا تو وہ واپس کر دیا، اس کے بعد دوسرا سامان بیچ رہا ہے تو پھر ان کے اوپر ان کا ایجاب لازم نہیں ہوگا مشارکین کے اوپر۔ او یمسکہ حتی ینقضی مجلس منادات، یا یہ ہے کہ وہ سامان کو روک دے یہاں تک کہ بولی لگانے کی مجلس ختم ہو جائے، تو جب بولی لگانے کی مجلس ختم ہو جائے گی اس کے بعد اس نے سامان نکال دیا تو پھر بھی ان کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي أَن يُمْزِعُهُ لِمَنْ شَاءَ مِمَّنْ آتَى فِيهَا صَبْرًا، یہ آخری جو جملہ ہے اس عبارت کا، تو یہاں سے حضرت کا مقصود وہ استدلال کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ بائع کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جن لوگوں نے ثمن پیش کیے ہیں ان میں سے جس کی ثمن پر بھی بیع کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ قَدْ زَادَ عَلَيْهِ، اگرچہ دوسرے لوگوں نے اس سے زیادہ ثمن پیش کیے ہوں لیکن اس کو اختیار ہے وہ جس پر بھی قبول کرنا چاہتے ہے جس کو بھی اس کو قبول کر سکتا ہے۔ تو یہ جو پہلا نقطہ ہے اس عبارت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرات مالکیہ کے ہاں بات یہی ہے کہ تمام مشارکین پر نیلامی کے اندر یہ ان کی پیش کردہ قیمت لازم ہو جاتی، اس سے وہ رجوع نہیں کر سکتے، اور بائع جس کے اوپر بھی الزام کرے گا اس کے اوپر اس کی پیش کردہ قیمت پر خریدنا لازم ہو جائے گا، خواہ اس کی پیش کردہ قیمت وہ کم ہو اور دوسری کی پیش کردہ قیمت اس کی بنسبت زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ تو پہلا نقطہ ثابت ہو کہ اس عبارت سے۔ دوسرا نقطہ والنقطة الثانیہ حضرات مالکیہ کے ہاں ان هذا اللزوم يبقى الى ما بعد المجلس ايضا، یہ جو لزوم ہوتا ہے کہ قیمت پیش کرنے والوں کے اوپر ان کی پیش کردہ قیمت لازم ہوتا ہے، تو یہ لزوم مجلس کے بعد تک بھی باقی رہتا ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَن يُلْزِمَ أَحَدَ الْمُشَارِكِينَ بِالشِّرَاءِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ، اور بائع کے لیے اختیار ہے کہ وہ کسی شراء کے اندر قیمت کے اندر شرکت کرنے والے کو اوپر لازم کر دے اگرچہ زیادہ عرصہ گزر گیا ہو۔ ذکر الدسوقی رحمہ اللہ تعالی، اس نقطے کو امام دسوقی رحمہ اللہ نے ذکر کیا حضرات مالکیہ میں سے۔ فقال، چنانچہ امام دسوقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِلْبَائِعِ إِلْزَامُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُزَايَدَةِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ أَوْ انْفَضَّ الْمَجْلِسُ، کہ بائع کے لیے اختیار ہے کہ وہ مشتری کے اوپر مزایدہ اور نیلامی میں الزام کر لے اگرچہ زیادہ زمانہ گزرا ہو اور اگرچہ مجلس برخاست ہو گئی ہو، حیث لم یجری العرف بعدم الزامہ، حیث لم یجری العرف بعدم الزامہ، جہاں پر عدم الزام کا عرف نہ ہو، جہاں پر عدم الزام کا عرف نہ ہو یعنی تو وہاں پر بائع کے اوپر یہ لازم ہے، یعنی بائع کو اختیار ہے کہ وہ مشتری کے اوپر الزام کر لے۔ کما عندنا بمصر، علامہ دسوقی فرماتے جس طرح ہمارے ہاں مصر میں من ان الرجل اذا زاد فی السلعہ وعرض عنہ صاحبہ او انفض المجلس، اس طرح کہ ہمارا ہاں مصر میں کیا ہے کہ ایک آدمی جب سامان کے اندر اضافہ کرتا ہے یعنی قیمت میں، سامان کی قیمت میں اضافہ کرتا ہے اور سامان کا مالک اس سے اعراض کر لے، او انفض المجلس یا مجلس برخاست ہو جاتی ہے، فإنہ لا یلزمہ بہا، تو مصر کے اندر یہ عرف ہے کہ وہ عدم الزام کا کہ مشتری کے اوپر پھر لازم نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں پر عدم الزام کا عرف نہ ہو تو وہاں پر کیا ہوگا، بائع کو الزام کا اختیار ہوگا۔ ما لم تکن السلعۃ
بیدی ذالک المشتری، اور یہ اس وقت جب سامان مشتری کے قبضے میں نہ ہو، وَإِلَّا لَكَانَ لِرَبِّهَا وَإِلَّا كَانَ لِرَبِّهَا إِلْزَامُهَا بِهَا، ورنہ پھر سامان کے مالک کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس سامان کو لازم کر دے مشتری کے اوپر، یعنی مصر کی عرف اور عادت کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال علامہ دسوقی رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ کیا ہوا، علامہ دسوقی رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ یہی ہوا کہ جہاں پر عدم الزام کا عرف نہ ہو وہاں پر بائع کو مزائدہ میں الزام کا اختیار ہے، اگرچہ زیادہ زمانہ گزر گیا ہو۔ تو فرماتے وحاصل کلام الدسوقی رحمہ اللہ تعالی ان الاصل کون الشراء لازما علی من تقدم بعطاء، کہ جو بھی قیمت پیش کرتا ہے اس کے اوپر خریدنا لازم ہوتا ہے، اصل یہی ہے۔ ایک بات وَيَسْتَمِرُّ اللُّزُومُ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَجْلِسِ، اور یہ لزوم مجلس کے بعد تک بھی مستمر رہتا ہے۔ وَبِهَذَا يَفْتَرِقُ بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ عَنِ الْبُيُوعِ الْعَادِيَّةِ الَّتِي لا يلزم فيها البيع بعد انقضاء المجلس، تو اس فرق کی وجہ سے بیع مزائدہ اور عام بیوع میں فرق ہو گیا کہ عام بیوع کے اندر انقضاء مجلس کے بعد بے لازم نہیں ہوتی۔ وَيُسْتَثْنَى مِنَ اللُّزُومِ بعد المجلس فی المزائدہ، ہاں البتہ بیع مزائدہ کے اندر بھی لزوم سے دو صورتیں مستثنیٰ ہے، دو صورتوں میں بائع کو پھر الزام کا اختیار نہیں ہوگا۔ ایک صورت ما اذا کان عرف البلد عدم اللزوم، کہ اس علاقے کا عرف وہ عدم لزوم کا ہو، جب عرف عدم لزوم کا ہو تو عرف کی وجہ سے پھر اس کو الزام کا اختیار نہیں ہوگا۔ اب اشترط مقدم العرض ذلك عند تقدیم عرضه، اور یا یہ ہے کہ قیمت پیش کرنے والا پیش کرنے کے وقت یہ شرط لگا دے کہ میں یہ پیش کر رہا ہوں لیکن یہ میرے اوپر لازم نہیں ہے، تو اگر وہ عدم لزوم کا شرط لگا دے تو عدم لزوم کے شرط کی وجہ سے بھی پھر اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ ولیکن یہ تو علامہ دسوقی رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ ہوا۔ حضرت آگے لکھتے ہیں ولیکن یظہر مما ذکر الحطاب عن المعذوری ان اللزوم مبنی علی العرف، علامہ حطاب رحمہ اللہ نے معذوری سے جو بات نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرات مالکیہ کے ہاں جو مشتری کے اوپر اس کا پیش کردہ قیمت لازم ہوتا ہے تو یہ لزوم کا دار و مدار عرف پر ہے، لہذا جہاں پر اور عرف لزوم پر ہو تو وہاں پر لازم ہوگا، اور جہاں پر عرف لزوم کا نہ ہو تو وہاں پر لازم نہیں ہوگا۔ فلا يجوز للبائع ان يلزم المشتری بالشراء بعد انقضاء المجلس الا اذا كان العرف في ذلك البلد بالالزام، لہذا بائع صرف اس علاقے میں بائع کو اختیار ہے کہ وہ الزام کر لے جس علاقے میں الزام کا عرف ہو، لیکن جس علاقے میں الزام کا عرف نہ ہو تو وہاں پر بائع الزام نہیں کر سکتا۔ قال المعذوری رحمہ اللہ تعالی لا وجہ للتفریقۃ، یعنی بین المزائدہ و بین البیوع العادیہ التي لا تلزم بعد المجلس الا رجوع للعوائد۔ چنانچہ علامہ معذوری رحمہ اللہ فرماتے کہ بیع مزائدہ اور بیع عام بیوع میں کوئی وجہ فرق نہیں ہے، ہاں البتہ ایک فرق ہے اور وہ کیا ہے؟ رجوع للعوائد۔ بارہ حضرات مالکیہ کے ہاں رجوع للعوائد کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب کے بعد یہ جو اس کا ثمر ہوتا ہے، اس کی جو مبیع کے جو فوائد ہوتے ہیں، تو وہ جس ایجاب پر مشتری موافقت کرے گا تو عوائد بھی اسی کو ہوں گے، عوائد بھی رجوع للعوائد کا یہی مطلب ہے۔ عام بیوع کے اندر فوائد اور عوائد وہ موجب کو نہیں ملتے، مشتری کو نہیں ملتے، لیکن بیع مزائدہ کے اندر ملتے ہیں۔ تو یہ فرق علامہ معذوری فرماتے کہ ایک ہی فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ جب کوئی فرق نہیں ہے تو جس طرح عام بیوع اس میں لزوم وہ مجلس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح بیع مزائدہ کے اندر بھی ختم ہوگا۔ ثم قال معذوری رحمہ اللہ تعالی، اس کے بعد علامہ معذوری مزید فرماتے ہیں کہ دیکھیں وَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي إِنَّمَا يَلْتَزِمُ الشَّرَاءَ فِي الْحَالِ قَبْلَ الْمُفَارَقَةِ أَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ لُزُومَهُ لَهُ، کہ اگر مشتری نے یہ شرط لگایا
کہ بھائی مجلس قبل المفارقہ یعنی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میرے اوپر خریدنا لازم ہوگا، لیکن مجلس ختم ہونے کے بعد میرے اوپر لازم نہیں ہوگا، یہ شرط مشتری نے لگا دیا، یا بائع نے مشتری کے اوپر لزوم کا شرط لگا دیا کہ مجلس کے بعد بھی خریدنا تمہارے اوپر لازم ہوگا، او انه بالخيار في ان يعرضه على غير امد معلوما، یا بائع نے یہ شرط لگا دیا کہ مجھے اختیار ہے کہ میں اس سامان کو معین مدت تک، معلوم مدت تک کسی دوسرے پر پیش کر دوں، او فی حکم معلوم، یا اس نے یہ اختیار کسی معلوم حکم کا مجھے اختیار ہے، یعنی اپنے لیے خیار کا شرط لگا دیا بائع نے، تو لزم الحکم بالشرط فی بیع المساومہ والمزائدہ اتفاقا، تو شرط کے مطابق حکم لازم ہوگا عام بیوع میں بھی اور بیع مزائدہ میں بھی۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ عام بیوع اور بیع مزائدہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَإِنَّ افْتَرَقَا لِلْعَادَةِ حَسْبَ مَا عَلَّلَ بِهِ ابْنُ حبیب الفرق بینہما، یہ بیع مزائدہ اور بیع مساومہ یعنی عام بیوع کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ عادت کی وجہ ہے، جس طرح کہ علامہ ابن حبیب نے ان دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ وقدمنا فی مبحث الایجاب والقبول، یہاں تک حضرات مالکیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے مختلف جو عبارات ہیں وہ بیان ہو گئے، ان سب کا خلاصے کے طور پر یہی بات ہے کہ حضرات مالکیہ میں سے بعض حضرات نے یہ بات بیان کی ہے کہ نیلامی کے اندر انقضاء مجلس ختم ہونے کے بعد بھی مشتری کے اوپر اس کا جو پیش کردہ قیمت ہوتی ہے وہ لازم ہوتی ہے اور اس سے وہ رجوع نہیں کر سکتا، لیکن علامہ مازوری رحمہ اللہ کی کلام سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ علامہ مازوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات عرف پر مبنی ہے، لہذا جہاں پر لزوم کا عرف ہوگا تو وہاں پر انقضاء مجلس کے بعد بھی بائع کو اختیار ہے کہ وہ لازم کر دے، اور جہاں پر عرف عدم الزام کا ہو تو وہاں پر بائع کو اختیار نہیں ہوگا لازم کرنے کا۔ فرماتے وقدمنا فی مبحث الایجاب والقبول ان الراجح موقف الجمہور فی ان الموجب له حق فی الرجوع عن ایجابه ما لم يقبل الطرف الاخر، لیکن ایجاب اور قبول کے باعث میں ہم یہ تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ جمہور کا موقف راجح ہے کہ موجب کو اپنے ایجاب سے رجوع کرنے کا حق ہے جب تک فریق ثانی اس کو قبول نہ کرے، اس سے پہلے اپنے ایجاب سے رجوع کر سکتا ہے۔ فَيَنبَغِي أَن يُطَبَّقَ ذَلِكَ فِي الْمُزَائِدَ أَيْضًا، تو مناسب یہ ہے کہ وہ جو ساری تفصیل ہے تو اس کی تطبیق یہاں پر بھی کی جائے۔ المزائدہ مع الاحتفاظ کہ تحفظ کے ساتھ نیلامی، فرماتے ہیں کہ ان القانون الوضعی الانگلیزی یعطی البائع الحق ان یعلن قبل بدایت نداء المزائد انه سيكون من جملة مقدم العروض، کہ انگریزی قانون بائع کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ بولی لگانے سے پہلے یہ اعلان کر دے کہ میں بھی من جملہ قیمت پیش کرنے والے میں سے ہوں گا، بمعنی انه يقدم عرضه اذا شاء، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب بھی چاہے تو قیمت پیش کر سکتا ہے، لیکون هو المشتری، تاکہ وہ خود خریدار بن جائے، وتسمى المزائدہ حینئذ المزائدہ مع الاحتفاظ، اور اس وقت نیلامی کو تحفظ کے ساتھ نیلامی کہا جاتا ہے، آکشن ود ریزرو۔ فلو فعل ذلك جاز له ان رأى ان العروض التي قدمت لم تبلغ الى ما يريد من الثمن، بس اگر وہ اس طرح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر وہ یہ مناسب سمجھتا ہے کہ بھائی جتنی قیمت کا میں بیچنا چاہتا ہوں اتنا قیمت کسی نے بھی پیش نہیں کیا، تو یہ خود فإنه يتقدم بنفسه بعرض اکثر، تو وہ یہ خود بخود زیادہ قیمت پیش کر لے، ويشتري البضاعة لنفسه، اور اس زیادہ قیمت پر اپنے لیے سامان خرید لے، ليبيع مرة أخرى بثمن زائد، تاکہ اگلی مرتبہ وہ زیادہ قیمت پر اس کو بیچ دے۔ تو فهل يجوز مثل هذا الاحتفاظ شرعا، تو کیا اس طرح کا تحفظ کے ساتھ مزائدہ شرعا جائز ہے؟ والجواب فيما يظهر ان الانسان لا يمكن ان يشتري بضاعة من نفسه، جواب ظاہر ہے کہ شریعت میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان خود اپنا سامان خرید لے۔ فحاصل هذا الاحتفاظ لا يعدو من ان يكون اعلانا من قبله ان له ان يرفض جميع الآتية المعروضة،
لہذا شرعی لحاظ سے اور فقہی لحاظ سے اس تحفظ کا حاصل یہ ہوگا کہ بھائی یہ آدمی گویا کہ اپنی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے یہ حق ہوگا کہ میں تمام پیش کردہ قیمتوں کو ٹکرا دوں، وَيُمْسِكَ عَنْ بَيْعِهِ اور بیچنے سے رک جاؤں، کسی کو بھی نہ بیچوں، وَيَحْتَفِظَ بِالسِّلْعَةِ لِنَفْسِهِ اور اپنے لیے اپنا سامان خود محفوظ کر لوں، لِيَتَمَكَّنَ بَعْدُ بِبَيْعِ بِثَمَنٍ تاکہ بعد میں زیادہ قیمت پر بیچ سکوں اس کو۔ وَقَدَّمْنَا فِي مَا سَبَقَ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ اور پہلے ہم اس کی تفصیل بیان کر چکے کس طرح اس کو کرنے کا حق حاصل ہے۔ وَلَعَلَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ حُكْمُ عَمَّا إِذَا حَدَّدَ الْبَائِعُ سِعْرًا أَقَلَّ، تو اسی طرح اذا اقل بمعنى انه لا يبيع الا بما زاد على ذلك وهذا جائز شرعا۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ بائع نے کم سے کم قیمت مقرر کر دیا کہ بھائی یہ اتنا ریٹ میں مقرر کرتا ہوں، اس سے کم میں نہیں بیچوں گا، جو اس سے زیادہ دے گا تو اس پر بیچوں گا، تو ظاہر سی بات ہے وہذا جائز شرعاً، یہ صورت بھی جائز ہے۔ تو یہاں پر عنوان نمبر 43 کا خلاصہ یہ ہوا المزایا مع الاحتفاظ، کہ بائع اگر پہلے سے یہ اعلان کر دے کہ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں تمام پیش کردہ قیمتوں کو ٹکرا دوں اور کسی کو نہ بیچوں، تو اس کو یہ حق حاصل ہے۔ اور اسی طرح اگر بھائی یہ ایک ریٹ طے کر لے کم سے کم کہ بھائی کم سے کم یہ بولی ہے میرے نزدیک، اگر اس سے زیادہ کوئی لگائے گا تو دوں گا، لیکن اس سے زیادہ اگر کوئی نہیں لگائے گا تو میں نہیں دوں گا، تو اس کی بھی شرعاً گنجائش ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔